اتنی عمر گزرنے کے بعد جس میں بچپن سے بڑھاپے تک مطالعے کی عادت قائم رہی، میرے لیے یہ بتانا آسان نہیں ہے کہ میرے دماغ پر کس کتاب نے سب سے گہرا نقش چھوڑا ہے۔ میں نے مختلف زبانوں میں ہزاروں کتابوں سے استفادہ کیا ہوگا، ان میں سے اکثر کے نام بھی اب یاد نہیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں نے یقیناً میرے ذہنی ارتقاء پر اثر کیا ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ۔ اس کے علاوہ میرا کردار بنانے میں بھی ان سب کتابوں اور ان کے مصنفین کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے، اور اس کا کہ کس کتاب نے کتنا اثر کیا تجزیہ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو مجھے یہی کہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے مجھ پر سب سے زیادہ اثر کیا ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ میں نے کسی اور کتاب کو اس تواتر کے ساتھ پڑھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، اور ذوق عبادت کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ہر مسلمان کی زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ میری زندگی پر قرآن کریم نے سب کتابوں سے زیادہ اثر کیا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ اول تو یہ کہ بچپن میں قرآن کریم ناظرہ پڑھایا گیا اور اس کا مفہوم نہیں سمجھایا گیا۔ پھر یہ کہ اس مقدس کتاب کے مطالعے کے آداب مقرر ہیں، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب چاہا اور جس حالت میں چاہا قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آداب نہایت ضروری ہیں۔ قرآن کریم کو یوں چھونا بھی نہیں چاہیے، اور بعد وضو کے نہ تو ہاتھ لگانا چاہیے اور نہ اسے مس کرنا چاہیے۔ اٹھانے اور رکھنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اسے گرنے نہ دیا جائے۔ یہ تمام شرائط اس لیے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت دل نشین ہو جائے، اور جب تمام شرائط کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا خاطر خواہ اثر مرتب ہو۔ لیکن مجھے قرآن کریم کی تعلیمات سے بلا واسطہ استفادہ کرنے کی سعادت اسی وقت میسر ہوئی جب مترجم قرآن شریف کو پڑھنے کی نوبت آئی، یا پھر عربی کی کچھ شدت پیدا کی۔ لیکن یہ تمام رویداد بعد کی ہے، بلکہ بہت بعد کی۔ بالواسطہ البتہ شروع سے متاثر ہونا لازمی تھا، اس لیے کہ میرا گھرانہ دیندار تھا اور قرآن کریم کی تعلیمات اس کے رگ و پے میں پیوست تھیں اور اچھی طرح رچی بسی تھیں۔ اس لیے اسے کتاب کا اثر کہنا تو شاید درست نہ ہو، لیکن بہرحال اثر مجھ پر ضرور ہوا۔ جب مجھ میں پڑھنے لکھنے کا کوئی ذوق پیدا ہوا تو میرے چچا نے، جو میرے والد بزرگوار کی وفات کے بعد میرے سرپرست و نگراں تھے اور مجھ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ کیا کریں گے، یہ ضروری خیال کیا کہ میرے دل پر اسلام کا نقش ذرا گہرا بٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے مسدس مد و جزر اسلام کا، جسے عرف عام میں ہمیشہ مسدس حالی کہا گیا ہے، ایک نسخہ مرحمت فرمایا، اور یہ تاکید کی کہ میں اسے غور سے پڑھوں۔ مسدس کے بعض مقامات وہ میرے ساتھ خود پڑھتے تھے، اور جو پڑھتے تھے مجھے نہایت دل نشین پیرائے میں سمجھاتے جاتے تھے۔ یہ طریقہ انہوں نے میری تعلیم کے لیے اختیار کیا تھا۔ چنانچہ اس ایک کتاب کے ذریعے سے اسلامی تاریخ، جغرافیے اور دینی اور دنیاوی تعلیمات کی بظاہر دشوار منزلیں یوں طے ہوئیں کہ میری تعلیم کی بنیادیں آہستہ آہستہ استوار ہوتی چلی گئیں۔ اس طرح انہوں نے گویا میری ذہنی ترقی کی ابتدا کی اور کردار کی استواری کا سنگ بنیاد رکھا۔ مجھے مسدس حالی سے شغف بڑھتا چلا گیا، چنانچہ میں نے اس کا کئی بار مطالعہ کیا۔ ہر مرتبہ مجھے اس کے پڑھنے سے نیا لطف آیا اور میری روح کو بالیدگی حاصل ہوئی۔ تقریباً 40 سال ہوئے کہ میں کیمبرج سے ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا۔ مجھے کیمبرج میری مادر علمی سینٹ اسٹیفنز کالج دہلی نے تعلیمی رخصت دے کر بھیجا تھا۔ اس وقت میں کالج میں استاد تھا، چنانچہ جب میں لوٹ کر آیا تو اسی درگاہ میں واپس آیا
اور پھر درس و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد کالج میں امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک کمرے کی نگرانی میری سپرد تھی۔ اس زمانے میں علامہ اقبال کی تازہ ترین تصنیف بال جبرائیل اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اس کا ایک نسخہ اپنے ساتھ امتحان کے کمرے میں لے گیا، اسے پڑھنا شروع کیا۔ اقبال کے فارسی کلام خصوصاً رموز اور اسرار کو میں نے بعد میں پڑھا۔ اس سے قبل میں بانگ درا اور شکوہ جواب شکوہ پڑھ چکا تھا، لیکن جب انہیں پڑھا تھا تو ذہن میں اتنی پختگی نہ تھی کہ ان سے پوری طرح مستفید ہوتا۔ جب بال جبرائیل پڑھنی شروع کی تو مطالعے کا احاطہ وسیع تر ہو چکا تھا۔ یورپ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، چنانچہ کلام سے اثر پذیر ہونے کی صلاحیت بھی زیادہ تھی۔ چنانچہ بال جبرائیل کے ہر شعر نے دل پر نشتر کا کام کیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور کئی مرتبہ کمرے سے باہر جا کر آنسو پوچھنے پر مجبور ہوا۔ ان قیمتی آنسوؤں کی طلباء کے سامنے نمائش کرنی مناسب نہ سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان طلباء میں بڑی اکثریت غیر مسلم تھی، اور وہ ایک استاد کی جذبات سے اس درجہ وارفتگی کو سمجھنے سے قاصر رہتی۔ واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے کلام کا دروازہ میرے لیے بال جبریل نے پوری طرح کھولا، اور میں اسی کے ذریعے سے ایک ایسے عالم میں داخل ہو سکا جو ملی اقدار اور روحانی رفعتوں کا مقصد ہے۔ میں نے پھر اقبال کے تمام کلام کا مطالعہ کیا، جس سے میرے خیالات و عقائد پر بہت گہرا اثر پڑا۔ مسدس حالی کے مطالعے سے جس عمارت کی داغ بیل پڑی تھی، اقبال کے مطالعے سے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ غالباً آپ مجھ سے یہ سننا چاہیں گے کہ مجھ میں تاریخ کا ذوق کن کتابوں نے پیدا کیا۔ ابتدا تو شاید مسدس حالی سے ہی ہوئی ہوگی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں تاریخ کا ذوق کسی کتاب نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے ذوق نے بہت سی کتابوں سے روشناس کرایا۔ اوائل عمر میں جب میرا سن 15-16 سال کا تھا تو میں نے ملا عبدالقادر بزایونی کی مشہور کتاب منتخب التواریخ کا اردو ترجمہ خریدا۔ یہ ترجمہ نوبل کشور پریس کا چھپا ہوا تھا اور کسی نے پرانے زمانے میں ہی کیا تھا۔ مترجم کا نام مجھے یاد نہیں، یہ بھی یاد نہیں کہ کتاب پر مترجم کا نام لکھا بھی تھا یا نہیں۔ البتہ مجھے ترجمے کی صحت پر مطالعے کے دوران بالکل شبہ نہیں ہوا۔ بعد میں مجھے اس کتاب کو فارسی میں بغور پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، اور مجھے یہ احساس بالکل نہیں ہوا کہ اردو کے ترجمے نے کسی جگہ مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر ترجمے میں غلطیاں تھیں بھی تو ان غلطیوں کے مقابلے میں کم تھیں جو بدایوں کے انگریز مترجم نے سے سرزد ہوئی ہیں۔ آگے چل کر میں نے ترجمہ کا مطالعہ ترک کر دیا، اس لیے کہ کوئی ترجمہ حقیقتاً بالکل اصل کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات مصنف کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ میرے استاد مرحوم شمس العلماء مولوی عبدالرحمن صاحب نے مجھ سے ترجمہ پڑھنے کی عادت بالکل چھڑا دی۔ ان کا یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ میں کبھی اس کی سپاسگزاری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ سے شغف کا بظاہر کوئی خارجی سبب معلوم نہیں ہوتا، محض میل و درد دلش انداختن والا قصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سامعین کے لیے شاید دلچسپی کا باعث ہو۔ ایک مرتبہ دہلی میں مجھے شدید علالت نے ایسا دبایا کہ تیماردار بہت پریشان ہو گئے۔ اس وقت میں نے اقارب کو تسلی دی اور کہا کہ میرے مرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اس لیے کہ ابھی تک تاریخ کی کوئی اچھی کتاب میں تصنیف نہیں کر سکا ہوں۔
یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میں تاریخ نویسی سے کوسوں دور تھا اور میری تعلیم بہت ناقص تھی۔ کچھ حالات کا اس طرح مرتب ہونا بھی عجیب لگتا ہے کہ میں توان و کرہن زیادہ اور توان کم اپنے لیے تاریخ کا مضمون منتخب کرنے پر مجبور ہوا، اور اب جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت مجھے کشا کشا تاریخ کی طرف لے گئی۔ ابتداً میں نے تاریخ نویسی سے اغماض برتا اور اپنے ذہن کو دوسری سمتوں میں جولاں کرنا چاہا، لیکن بار بار تاریخ نے اپنے دربار میں پکڑ بلوایا اور تقدیر نے جو کام میری سپرد کیا تھا اسی کی طرف ساری توجہ منعطف کر دی۔ ذکر کتابوں کا تھا، لیکن میری خود انعام فطرت مجھے کہاں سے کہاں لے گئی۔ کتابوں میں مجھے شعراء کے کلام سے بھی کافی دلچسپی رہی، اور شعر کے حسن نے مجھے فارسی، اردو اور بعض دیگر زبانوں کی طرف مائل کیا۔ مغربی زبانوں میں گویٹے کے فاؤسٹ، ملٹن کے پیراڈائز لاسٹ اور دانتے کی لا کمیدیا ڈیوینا کا مطالعہ انہماک سے کیا، کیونکہ یہ پڑھا تھا کہ دانتے پر اسلام کا بہت گہرا اثر ہے۔ میں پیروزا یونیورسٹی جا کر اطالوی زبان سیکھنے پر مجبور ہوا۔ دانتے پر اسلام کا اثر ہونے کے باوجود اس نے سرکار دو عالم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس سے طبیعت بہت مقدر ہوئی۔ بہرحال شعراء کے کلام نے جو اثر کیا وہ مسدس اور اقبال کے کلام کو چھوڑ کر زیادہ تر محض ذوقی تھا۔ میری مراد یہ ہے کہ اس سے میرے ذوق کی تسکین ہوتی تھی، لیکن میں نے عقلی یا روحانی اعتبار سے کچھ زیادہ حاصل نہیں کیا۔ شعوری طور پر بہت کم اکتساب ہوا، غیر شعوری اکتساب کا اللہ کو علم ہے۔ میرے بچپن میں شعر گوئی کا بہت رواج تھا اور ہر پڑھے لکھے شخص سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ شعر گوئی میں کچھ نہ کچھ دستگاہ ضرور رکھتا ہوگا۔ شعر گوئی کے لیے لازم تھا کہ اساتذہ کے دواوین کا مطالعہ کیا جائے، لیکن میں جب شعوری عمر میں پہنچا تو مجھ پر یہ بات روشن ہو گئی کہ اچھے شعر کہنا میرے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے میری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی اور وہ تمام مشاغل جو داد طلب یا ستاں ہوتے ہیں وہ مجھ سے دوری رہے اور میری بزم حیات میں کچھ گہما گہمی پیدا نہ ہوئی۔ مجھے ایک تاریخ کا دامن ہی ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑنے کا اتفاق ہوا، اور مطالعہ بھی اسی میدان میں محدود ہو گیا۔ اب اگر میں تاریخ کی اچھی کتابوں کا ذکر چھیڑوں تو سامعین کی طبیعت پر گراں گزرے گا، اس لیے کہ تاریخ کی کتابیات سے صرف تاریخ نویسوں کو ہی دلچسپی ہوتی ہے۔